کبھی کبھار اپنوں کے ہاتھوں ایسی ذلت اٹھانی پڑتی ہے کہ پھر ساری زندگی اس ذلت اس روگ کو بھلا نہیں پاتے، اور نہ پھر ایسے لوگوں کو پھر سے اپنی زندگی میں داخل کرنے کی ہمت اور برداشت رہتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب بیٹی کی تکلیف برداشت نہ ہونے پر میں نند اور نندوئی کو علاج کرانے کی اجازت دی تو جو انہوں نے کیا اس سے بے ساختہ میری چیخ نکل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آج کا دن ہم ماں بیٹی کا آخری دن ہے۔ میری اور میری بیٹی کی چیخیں آسمان تک جا رہی تھیں۔ ہماری دل دوست چیخیں سن کر لوگ آ ضرور رہے تھے، مگر سب بے حس بنے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں سب کو مدد کے لیے پکار رہی تھی، مگر یہاں ہر کوئی تماشی بنا ہوا تھا۔ لوگوں کے ضمیر مر چکے تھے، ان میں انسانیت باقی نہیں رہی تھی۔ میں اپنی بیٹی کے پاس بھاگ رہی تھی، مگر وہ ظالم شخص میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ میں ایک ہاتھ سے اسے مارتی جا رہی تھی، پھر بے بس ہو کر میں نے اس کے دوسرے ہاتھ میں اپنے دانت زور سے گاڑ دیے تو اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، اور میں ایک دم بھاگ کر اپنی بیٹی کے پاس گئی اور اس جانور کو ڈنڈے مارے تو وہ بھاگ گیا، مگر میرے جانے سے پہلے میری بیٹی بے سدھ ہو کر زمین پر گری پڑی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کا لہولہان وجود اپنی گود میں لیا تو مجھے ایسا لگا کہ اس کی وجود میں کوئی حرکت باقی نہیں رہی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ مجھ سے دور، بہت دور جا رہی ہے۔ تبھی دو خدا ترس آدمی آگے بڑھے اور میری بیٹی کو گاڑی میں ڈالا اسے ہاسپٹل لے جانے کے لیے۔ میں نہ جانے کیسے گرتی پڑتی ہوئی ان دو آدمیوں کے پیچھے گاڑی تک جا رہی تھی، اور ایک بار پھر مڑ کر میں نے اس ظالم سفاک شخص کی طرف دیکھنا نہیں بھولا جو سفاکیت کی ساری حدیں توڑ چکا تھا اور اب بھی مسکرا کر مونچھوں کو تاؤ دیتا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے زخمی نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہوئے ڈھیروں ڈھیر بددعائیں دے ڈالیں، اور یقیناً ہر مظلوم کی طرح میری آہ بھی اس ظالم کو اپنی لپیٹ میں لے گی، اور میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی تیز چل رہی تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا وقت ہاتھوں سے پھسل رہا ہے۔ آنکھوں میں جلتے بجھتے پھر پھراتے آس کے دیے کو لیے میں یک ٹک اپنی معصوم سی بچی کو دیکھ رہی تھی کہ جانے وہ مجھے جینے کی نئی امید دیتی ہے یا میری اندر سر پٹکتی زخمی ہوتی روح کو بھی ایک ہی جھٹکے میں کھینچ لیتی ہے۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے فوری طور پر میری بچی کو بچانے کے لیے جدوجہد شروع کر دی، اور میں روتے ہوئے اپنے رب کو پکارنے لگی۔ میری بیٹی کو بواسیر کی بیماری تھی، اسے بہت سے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، مگر کہیں سے آرام نہ آیا، جو میرے لیے بہت پریشان کن تھا۔ پھر ایک دن میرا نندوئی اور نند کہنے لگے، بھابھی تم کہو تو اس کا علاج کریں۔ شروع میں تو ڈر لگا کیونکہ اس نند اور نندوئی کا رویہ ہم ماں بیٹی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا، مگر بیٹی بہت تکلیف میں تھی۔ میں نے اس کی تکلیف کو دیکھ کر اجازت دے دی، مگر میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا نندوئی اتنا شفاق بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے تو ہر حد پار کر دی تھی، اور میری نند نے بھی بے حسی اور نفرت کی حد پار کر دی تھی۔ میرا نام سمیرہ ہے، ہمارا شمار سفید پوش لوگوں میں ہوتا ہے جہاں مشکل گھر کو چلایا جاتا ہے۔ میں بہت حسین تھی، اور سب سے نمایاں میرا دودھ جیسا سفید رنگ تھا جو مجھے سب سے منفرد بناتا تھا، مگر مجھے کبھی اپنے حسن پر غرور نہیں رہا تھا۔ میں سادہ مزاج لڑکی تھی، اور ویسے بھی ہم جن حالات میں رہ رہے تھے ایسے میں بس ایک ہی فکر رہتی ہے کہ کسی طرح گھر کی حالت کو بہتر بنایا جائے، اور گھر کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے بہترین روزگار ہونا چاہیے، اور اسی خیال کے تحت میرا بھی سارا دھیان بس پڑھائی کی طرف رہتا تھا۔ میں پڑھ کر کچھ بننا چاہتی تھی، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں جس کالج میں پڑھتی تھی اس کالج میں ایک بار فنکشن ہوا تھا جس میں کالج پرنسپل کا ایک دوست بطور مہمان مدعو تھا۔ وہ جوان عمر اور خوش شکل مرد تھا، اور حلیے سے اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کا دکھتا تھا۔ فنکشن میں جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو پھر سارا ٹائم میں اس کی نظریں خود پر جمی محسوس کرتی رہی تھی، جس سے مجھے بہت الجھن ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے ان سب باتوں میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں تھی۔ شروع میں تو مجھے لگا یہ ایک لوفر قسم کا آدمی ہے جو ایسے ہی آتے جاتے ہر لڑکی پر نظر ڈالنے کے لیے آیا ہے اور ہر لڑکی کو دیکھ کر ایسے ہی مسکراتا ہوگا، مگر میری سہیلی نے مجھے کہا کہ سمیرہ ایسا لگتا ہے کہ تم اس خوبرو مرد کو اچھی لگتی ہو، تبھی تو تم سے نظریں نہیں ہٹاتا۔ اپنی سہیلی کی اس کی طرف توجہ دلانے پر میں نے بھی محسوس کیا کہ واقعی وہ اور لڑکیوں کو نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی نظر صرف مجھ پر تھی۔ خیر،
پھر میں نے اس بات کو نظر انداز کیا اور باقی کے ٹائم میں ناکام کوشش کرتی رہی کہ اس کی نظر میں نہ آؤں۔ اور پھر جیسے ہی فنکشن اپنے اختتام کو پہنچنے لگا تو میں اپنی سہیلی کے ساتھ جلدی سے گھر کی طرف چل پڑی اور پھر گھر پہنچ کر ہی دم لیا۔ مجھے وہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا اور میں چاہتی تھی کہ دوبارہ ایسا نہ ہو کہ پھر لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ملے، کیونکہ ہم غریب تھے اور غریب لوگوں کے پاس عزت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے، یہی ان کی کل میراث ہوتی ہے۔ اور پھر ہمارا تو جو گھر کا ماحول تھا اس میں ویسے بھی یہ بات بالکل قابل قبول نہیں تھی، کیونکہ میری بھابھی ہم دونوں بہنوں کی پڑھائی کے سخت خلاف تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ اس کے شوہر کی ساری کمائی ہم بہنوں کی پڑھائی پر لگ رہی ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں کالج کے بعد ٹیوشنز پڑھا کر اور سلائی کر کے اپنی پڑھائی کا تقریباً خرچہ خود اٹھاتی تھی، اور چھوٹی کا تقریباً خرچہ ابا نے محنت مزدوری کر کے اٹھایا ہوا تھا۔ ہاں، گھر کے خرچے بھائی کے سر پر تھے اور یہی بات بھابھی کو برداشت نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ ہماری پڑھائی چھڑانے کے بہانے تلاش کیا کرتی تھی اور میں ہرگز ان کو یہ موقع نہیں دینا چاہتی تھی، اور نہ ہی میں اپنی ماں کو اور باپ کو شرمندہ کروانا چاہتی تھی، اس لیے ان سب باتوں سے بہت بچ کر رہتی تھی۔ پھر کئی دن سکون سے گزر گئے اور دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہوا، مگر پھر ایک روز کالج میں پرنسپل کا وہی دوست آیا ہوا تھا اور ہمارے لیب میں بھی اس نے چکر لگایا۔ میں اس کو دیکھ کر تھوڑی پریشان ہوئی، مگر پھر اس کو نظر انداز کر کے اپنا کام کرنے لگی۔ لیکن پھر اچانک پرنسپل نے ہمارے گروپ کی لڑکیوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ ہمارے گروپ کا کام ان کو پسند آیا ہے اور اس معاملے میں وہ تھوڑی مزید محنت چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے ہم سے ہمارے والد کے نمبر لیے۔ ہم لڑکیوں کے لیے تو یہ خوشی کی بات تھی کہ پرنسپل نے ہماری محنت کو سراہا اور نمبر لیے تاکہ ہمارے والدین تک ہماری کارکردگی دکھائی جائے۔ اس لیے ہم سب نے فٹافٹ اپنے اپنے ابو کے نمبر نوٹ کرا دیے، مگر میں بہت حیران ہوئی جب اگلے 2 دن کے بعد پرنسپل صاحب کے ساتھ اس لڑکے کے گھر والے میرے لیے رشتہ لے کر آئے۔ ان سب عورتوں نے مہنگے لباس اور قیمتی زیورات پہنے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ پیسے کی نمائش کرنے آئے ہوں۔ ان کا رویہ خاص اچھا نہیں تھا، ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا کسی نے انہیں گن پوائنٹ پر یہاں رشتہ لانے بھیجا ہے، یا شاید مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کیونکہ میں حد سے زیادہ سوچتی تھی۔ امی تو خوش ہو گئیں کہ اتنے بڑے گھر سے میرے لیے رشتہ آیا ہے، ابا بھی پرنسپل کی ضمانت دینے پر مطمئن ہو گئے تھے۔ بھائی نے 2 دن کا وقت مانگا تاکہ مزید چھان بین کر سکیں، مگر نہ جانے کیوں میں خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ شاید اس لڑکے کے گھر والوں کو دیکھ کر کچھ وہم اور وسوسے میرے دل میں بیٹھ گئے تھے۔ مجھے یہ لوگ صحیح نہیں لگ رہے تھے، مگر کہتے ہیں رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، اس لیے کسی کا زور نہیں چلتا، اور جہاں رب کی چاہ ہوتی ہے وہاں جوڑ بن جاتے ہیں۔ رشتہ اچھا تھا، امی ابا مطمئن تھے، اور بھائی نے چھان بین کروائی تو معلوم ہوا کہ اچھے شریف لوگ ہیں اور لڑکے میں بھی کوئی عیب نہیں ہے، تو بھائی اس رشتے کے لیے راضی ہو گیا اور امی ابا سے کہا کہ ان کو ہاں میں جواب دے دیں اور شادی کی تیاری کریں، انشاءاللہ سمیرہ وہاں بہت خوش رہے گی۔ پھر ابا اور امی نے ان کو ہاں بول دیا اور اس طرح میری بات طے ہو گئی۔ تب مجھے معلوم ہوا لڑکے کا نام آصف ہے۔ پھر آصف کے گھر والے آئے اور ہمارا چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ ہو گیا۔ اس دوران بھی مجھے آصف کی ماں اور 2 بہنوں کا رویہ صحیح نہیں لگا تھا، جبکہ آصف کے والد حیات نہیں تھے اور وہ اکلوتے بیٹے تھے۔ شادی کی تمام رسموں کے دوران وہ تینوں عورتیں کھینچی کھینچی اور بیزار سے نظر آئیں، ایسا لگتا تھا ان سب کو ہماری شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں رخصت ہو کر سسرال آئی تو سب نے صد مہری سے میرا استقبال کیا، بس ایک آصف تھے جو مجھ پر واری واری جا رہے تھے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہم غریب لوگ ہیں، اس لیے سب کا رویہ ہمارے ساتھ اتنا برا ہے۔ اتنا تو میں جان گئی تھی کہ آصف مجھے پسند کرتے ہیں، مگر اس حد تک پسند کرتے تھے مجھے علم نہیں تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے اور ان کی محبت پا کر میں خود کو خوش نصیب سمجھنے لگی تھی۔ تبھی آصف نے بتایا کہ اسے میں پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی اور اس نے پہلے دن سے ہی طے کیا تھا کہ شادی ہر حال میں مجھ سے ہی کریں گے، اور گھر والوں کو راضی کرنے میں اتنا وقت نکل گیا۔ وہ لوگ اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے اور اب بھی ان کے گھر والے اس شادی سے خوش نہیں ہیں۔ وہ میری شادی میری چھوٹی نند کی نند سے کروانا چاہتے تھے، مگر آصف کو میں پسند آ گئی۔ بھابھی کی بہن بھی مجھے پسند کرتی تھی اور ان کی چھوٹی بہن نے آصف کو بتایا بغیر اپنی نند کو دلاسا دیے ہوئے تھا کہ وہ آصف سے ہی اپنی نند کی شادی کرائیں گی۔ آصف کی چھوٹی بہن
اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے ہی گھر رہتی تھی۔ اب میری نند غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ تو ادھر ان کی نند ان سے ناراض تھی، مگر اس میں میرا تو قصور بھی نہ تھا۔ پھر بھی سب کا رویہ بہت برا تھا میرے ساتھ، اور آصف نے مجھے یہ سب بتا کر گزارش کی کہ میں ان کی خاطر ان لوگوں کا رویہ برداشت کروں۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے یقین ہے تم سب کے دل جیت جاؤ گی۔ آصف آرام آرام سے مجھے سب سمجھا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت ہی محبت تھی، اور میں نے بھی دل میں طے کر لیا کہ میں پیار محبت سے سب کے دل جیت لوں گی۔ مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس گھر کے لوگوں کے اندر دل نہیں بلکہ پتھر ہیں۔ میرا پیار، میری خدمت جی حضوری کچھ کام نہیں آئی۔ قصہ مختصر کہ میں نے سب کے دل بہت جیتنے کی کوشش کی، مگر سب بے سود رہا اور میں تھک ہار کر بیٹھ گئی۔ جب کوئی مجھ سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں تھا تو میں کیسے ان کو راضی کرتی؟ اس گھر میں میری حیثیت کسی نوکرانی سے کم نہ تھی۔ سب سے زیادہ میرے ساتھ خراب رویہ میری چھوٹی نند اور نندوئی کا تھا، کیونکہ نند کو اپنی نند آصف کے لیے لانی تھی، اور ظاہر ہے نندوئی کی تو بہن تھی، اگر وہ آ جاتی تو مفت میں ان کے بھی مزے ہو جانے تھے، جو کہ ایک سرکاری اسکول میں کلرک تھے اور تقریباً میرے شوہر کی کمائی پر عیاشی کر رہے تھے۔ اس لیے وہ بھی بیوی کی دیکھا دیکھی مجھے بہت پریشان کرتا تھا۔ بڑی نند کچھ دنوں کے بعد اپنے گھر چلی گئی تھیں۔ وہ بس فون پر ہی ماں بہنوں کو پٹیاں پڑھاتی، اور میری ساس اپنی بیٹیوں کی بہت مانتی تھی، اس لیے ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور بیٹے کی خوشی نہیں دکھائی دی تھی۔ مگر میں چپ رہی اور سب کے رویے برداشت کرتی رہی۔ میرا نندوئی بہت گھٹیا اور ظالم انسان تھا۔ وہ مجھے طرح طرح سے تنگ کرتا تھا، آتے جاتے میرا ہاتھ پکڑ لیتا، اشارے بازیاں کرتا۔ میں نئی نویلی دلہن تھی، بہت ڈرتی تھی، کسی کو نندوئی کی شکایت بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ شاید کوئی میری بات کا یقین نہیں کرتا اور سب مجھے جھوٹا اور مکار سمجھتے اور کہتے آتے ہی نندوئی پر جھوٹا الزام لگایا۔ اور ویسے بھی میں نے دیکھا تھا کہ آصف کو اپنی ماں بہنوں سے بہت پیار تھا، اس لیے میں سب خاموشی سے برداشت کرتی رہی، اور میری کوشش ہوتی تھی کہ جہاں نندوئی کا سامنا کرنے کے چانسز ہوتے میں وہاں نہیں جاتی۔ آصف مجھ سے اکثر پوچھتا کہ تم گھبرائی اور پریشان کیوں رہنے لگی ہو، مگر میں ٹال جاتی۔ آصف کو بہنوئی بہن سے بدسن نہیں کر سکتی تھی۔ میری نند بھی ہر وقت مجھے چلی کٹی سناتی رہتی تھی، مگر میں خاموشی سے سب کے ظلم سہتی رہی۔ صرف آصف کی محبت نے مجھے مجبور کیا تھا یہ سب سہنے کے لیے۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے آصف سے ان لوگوں کی شکایتیں لگانا شروع کی تو میں اس کے دل سے نہ اتر جاؤں۔ اس گھر میں نے بہت کچھ برداشت کیا۔ میری ساس اور نندوں کا رویہ بھی میرے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ میرے ہر کام میں کیڑے نکالے جاتے، ہر وقت سب مجھے ہی تانے مارتے تھے کہ میں نے آصف کو اپنے حسن کی جال میں پھنسا کر اس سے شادی کی ہے تاکہ اس کی کمائی لوٹ سکوں۔ یہ بات مجھے بہت تکلیف دیتی تھی، مگر اتنی تکلیف مجھے ان لوگوں کی باتوں سے نہیں ہوتی تھی جتنی نند کے شوہر کے رویے سے ہوتی تھی۔ اس کی جسارتیں بڑھتی جا رہی تھیں، وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں ڈھل گئے۔ میں نے ساس اور بڑی نند کا دل جیت لیا۔ وہ مجھے اب کچھ نہیں کہتے تھے، تعریف نہ کرتے مگر برائی بھی نہ کرتے، مگر چھوٹی نند اور نندوئی کے آگے میں ہار گئی۔ ان کو تو مجھ سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ پھر مجھے اللہ نے جڑواں بچوں سے نوازا، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ وہ دونوں ہی مجھ پر گئے تھے اور بہت حسین تھے۔ بیٹی کا نام میں نے میرال رکھا اور بیٹے کا نام سائم، اور میری نند کی بھی بیٹی ہوئی جس کا نام فارا تھا۔ نند کی پہلے بھی اولاد 2 بیٹے تھے، مگر فارا میرال کی ہم عمر تھی۔ تینوں ساتھ کھیلتے تو ماں باپ فارا کو ڈانٹتے اور وہاں سے لے جاتے۔ وہ فارا کو میرال اور سائم کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے تھے۔ جب میرے بچے 15 سال کے ہوئے تو آصف ملک سے باہر دبئی چلے گئے۔ ان کو وہاں بہت اچھی جاب آفر ہوئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ جائیں، مگر وہ کہنے لگے کہ وہاں پر کمائی کے زیادہ ذریعے ہیں، اب فیملی بڑھ گئی ہے، یہاں پر تو کوئی ترقی کے چانسز نہیں ہیں۔ وہاں جاؤں گا تو اپنی فیملی کو اچھے سے پال سکوں گا۔ آصف کے باہر جانے کا سن کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ مجھے میری نندوئی سے ڈر لگ رہا تھا۔ پہلے تو آصف کی وجہ سے وہ تھوڑا محتاط رہتا تھا، اب جب آصف بھی نہیں ہوگا تو وہ مجھے مزید پریشان کرتا۔ میرال اب بڑی ہو رہی تھی، وہ بہت حسین تھی، اس کی شکل و صورت مجھ پر گئی تھی، ویسی ہی رنگت، ویسے ہی نئے نقش، سب اس پر رش کرتے۔ میں نے محسوس کیا کہ میری نند میرال کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی، حالانکہ وہ سکی بھتیجی تھی، مگر پھر بھی وہ بات بات پہ میرال کو ڈانٹ دیتی تھی، اور میری بیٹی اس معاملے میں بھی مجھ پر گئی تھی۔
ڈرپوک اور دبو سی۔ اسے اپنی پھپھی اور پھپھا سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ایک روز کسی بات پر میری نند کو اتنا غصہ آیا کہ میرال کو تھپڑ مار دیا۔ اس پر وہ اتنا پریشان ہوئی اور روئی کہ اس کو بخار ہو گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل جیسے کوئی مٹھی میں لے کر مسل رہا تھا۔ وہ تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ آخر میری نند کیوں میری بیٹی کے ساتھ ایسا رویہ رکھتی ہے، اور پہلی بار میری زبان کھلی کہ آئندہ میری بیٹی کو ہاتھ بھی لگایا تو برا ہوگا۔ اس پر میری نند جیسے بھڑک گئی تھی، مگر آصف کی وجہ سے وہ چپ رہی، کیونکہ ان کو اپنی دونوں اولادوں سے بے پناہ پیار تھا۔ مگر میں بہت دل برداشتہ ہوئی تھی۔ میں نے کبھی اس کے بچوں کو نہیں ڈانٹا۔ آخر میری یہ سزا کب ختم ہوگی؟ میں بزدل نہیں تھی، میں مصلحت پسند تھی، اور شروع سے میرے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ ہر حال میں گزارا کرنا ہے۔ لڑائی جھگڑے سے گھر اور رشتے خراب ہوتے ہیں۔ مگر گھر میں اصل تماشا تب لگا جب نند کے بیٹے راحیل کو میری میرال پسند آئی۔ اس نے کہا کہ میں میرال سے منگنی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر میری نند اور نندوئی کو آگ لگ گئی، اور تب سے ان کا رویہ جو کبھی اچھا رہا ہی نہیں تھا، اب مزید خراب ہو گیا تھا۔ یہ تھپڑ بھی اسی کا رد عمل تھا۔ تبھی میں سمجھ گئی کہ میرال سے اتنی نفرت کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ راحیل ان کو ہونہار اور قابل بیٹا اور لاڈلا بیٹا میرال کو پسند کرتا ہے۔ آج تک وہ مجھے قبول نہیں کر پائے تھے، میرال کو کیا خاک قبول کرتے؟ میرال تو ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اور نند کا ارادہ تھا اپنی بھانجی کو بہو بنانے کا۔ میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرال کا رشتہ راحیل سے ہو، کیونکہ ساری عمر میں نے ان لوگوں کی نفرت برداشت کی تھی۔ اب میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی یہ نفرت جھیلے، اور پھر میں نے صاف الفاظ میں بھی بول دیا کہ میں سسرال میں اپنے بچوں کا رشتہ نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مگر ان کا بیٹا راحیل ان کو اصرار کر رہا تھا۔ میں نے آصف کو کہا کہ وہ ہمیں بھی جلد ہی اپنے پاس بلا لے، بچے اب باپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ آصف کا بھی یہی ارادہ تھا کہ ہمیں اپنے پاس بلائے گا، مگر شاید ہمارا جانا ابھی نہیں لکھا تھا، اس لیے تاخیر ہو رہی تھی۔ تبھی میری بیٹی بیمار رہنے لگی اور بہت کمزور ہو گئی تھی۔ کھانا پینا بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ میری بیٹی کو بواسیر کی بیماری تھی۔ میں نے اس کا بہت علاج کروایا، مگر کچھ افاقہ نہیں ہو رہا تھا، اور میرال کی صحت گرتی جا رہی تھی اور تکلیف بھی بڑھ گئی تھی۔ میں بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کیا کروں، کیونکہ میرال بالکل کملا کر رہ گئی تھی۔ گھر میں سب کو علم ہو گیا تھا کہ میرال بیمار ہے اور اسے بواسیر ہے۔ تبھی ایک دن میرا نندوئی کہنے لگا، بھابھی تم کہو تو میں اس کا علاج کرواؤں۔ نندوئی کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ وہ کیا علاج کرے گا۔ پھر دل میں سوچا کہ شاید ان کے پاس کوئی علاج ہوگا، اور نند کو میرال پر بھی پیار آ ہی گیا تھا۔ آخر ان کا اپنا خون جو تھا، میں تو پرائی تھی، اس لیے مجھ سے آج تک ان کو نفرت تھی۔ اپنا خون تو اپنا خون ہوتا ہے۔ بیٹی بہت تکلیف میں تھی، میں نے اس کو تکلیف کو دیکھ کر اجازت دی۔ مجھے لگا کہ شاید نندوئی سدھر گیا ہے، اب اس کے بچے بھی جوان ہو چکے تھے، مگر یہ سب میری خام خیالی تھی۔ وہ کبھی نہیں سدھرنے والا تھا۔ اس نے ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ جب اس نے میری بیٹی کے علاج کے نام پر اس کے جسم پر ایک گھوڑے کو چھوڑا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس جانور نے میری بیٹی پر حملہ کیا تھا۔ وہ پاگل گھوڑا تھا، اور اس نے میرال کو بری طرح لتاڑ دیا تھا۔ وہ شدید زخمی ہو گئی تھی۔ میں روتی رہی، چیختی چلاتی رہی، مگر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑا تھا۔ اس کا ارادہ یہی معلوم ہوتا تھا کہ میرال مر جائے۔ میں مسلسل خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی۔ میرا نندوئی بس ایک بات بولتا جا رہا تھا، راحیل سے شادی کے خواب دیکھ رہی ہے تمہاری بیٹی۔ پہلے تم نے میرے بھائی کو پھنسایا، اب اپنی بیٹی کو یہی سکھایا ہے کہ میرے بیٹے کو پھنسائے، مگر میں اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا کہ یہ راحیل تو کیا کسی سے بھی شادی کرنے کے قابل ہو۔ وہ غصے سے بولتا جا رہا تھا، مگر مجھے اس کی بکواس میں دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے بس اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ بیٹا کالج گیا تھا، ورنہ شاید کچھ مدد ہو جاتی، اور میری ساس بھی اپنی بڑی بیٹی کے پاس گئی ہوئی تھی، اور ان ظالموں کے بچے بھی گھر پر نہیں تھے۔ پھر میں نے اس کے بازو پر زور سے کاٹا اور اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگی۔ میرال بے ہوش ہو چکی تھی، اس کے جسم پر جگہ جگہ خون اور گہرے زخم ہو گئے تھے۔ میرے زور زور سے ڈنڈا مارنے پر گھوڑا بھاگ گیا تھا۔ میرال کی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ پھر ہمسائے کے دو رحم دل آدمیوں کی مدد سے جلدی میرال کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی، تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی بیٹی کی حالت نازک ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی تھی۔ آپ دعا کریں کہ میری حالت بہت بری ہو رہی تھی،
رو رو کر میری آنکھیں سوج گئی تھیں۔ بیٹی کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ فون کر کے آصف کو ساری روداد سنائی تو وہ بھی رونے لگ گیا۔ اب ہاسپٹل کے بینچ پہ بیٹھی اپنی بیٹی کی سانسیں گن رہی تھی۔ نفرت میں کوئی بھی اس حد تک کیسے جا سکتا ہے؟ ایک بات کو پکڑ کر انسان ساری زندگی بیٹھ جاتا ہے۔ شادی پسند سے کرنے کا سب کو اختیار ہے۔ آصف نے ایسا کون سا جرم کر دیا تھا کہ آج تک ہم دونوں کی خطا معاف نہیں کی گئی؟ حالانکہ نندوئی کی بہن اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش تھی، مگر میری نند کے دل کا میل تھا کہ دھل ہی نہیں رہا تھا، اور نندوئی نفرت کی آگ میں اتنا اندھا ہو گیا کہ میری بیٹی کی زندگی سے کھیل گیا، اس کی جان کو خطرے میں ڈال دیا، کیونکہ راحیل اس میں دلچسپی لے رہا تھا اور زور دے رہا تھا کہ شادی کروں گا تو صرف میرال سے ہی، اس لیے انہوں نے میرال کو نقصان پہنچایا۔ وہ آدمی انتہائی بے رحم تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ مجھے اور میرے بچوں کو نکال دے یا مار دے، کیونکہ آصف تو ویسے بھی ملک سے باہر گیا ہوا ہے۔ اب میں ہاسپٹل میں بیٹھی اللہ سے بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ہر لمحے ایک خوف لگا تھا، نہ جانے ڈاکٹر مجھے کیا خبر سنائے۔ میں مسلسل دعا کرتی جا رہی تھی کہ وہ پاک ذات میری بیٹی کو ٹھیک کر دے، اسے نئی زندگی بخش دے۔ میں نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا، بس پریشانی سے اپنے رب کے سامنے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے روئی تھی۔ اپنا غم اللہ کے سامنے ہلکا کیا تھا۔ مجھے یقین تھا میرا رب مجھے مایوس نہیں کرے گا، اور ایسا ہی ہوا، اور میری دعائیں رنگ لے آئیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میرال اب خطرے سے باہر تھی، مگر پھر بھی بہت احتیاط کی ضرورت تھی، اور میں یہ سن کر سجدے میں گر گئی۔ اس دوران میری بڑی نند اور ساس ہاسپٹل میں میرے ساتھ رہی تھیں۔ وہ دونوں بہت شرمندہ تھیں اور میری نند اور نندوئی کی اس حرکت پر بہت برہم تھیں۔ شروع میں تو ان کو بھی میری بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا، مگر ان دو لوگوں کی گواہی سنی تو صدمے سے گنگ رہ گئیں۔ مجھے نہیں معلوم میری ساس اور نند کے دل میں میرے لیے اب نفرت تھی یا نہیں، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ انہیں آصف اور ان کے بچے بہت عزیز تھے۔ آصف نے بھی رو رو کر ماں کو اپنی تکلیف بتائی کہ میں پردیس میں ہوں، یہ بہن میرے بچوں کو دو پیار بھرے بول تو نہیں بول سکتی تھی، مگر مجھے معلوم نہیں تھا اپنے شوہر کے ساتھ مل کر میری بچی پر ایسا ظلم ڈھائے گی۔ اسے کہو تم بے فکر رہو، جاؤ، میں مر کر بھی میرال کا ہاتھ تمہارے بیٹے کے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ آصف کی امی بھی آصف سے فون پر بات کرتے ہوئے روتی جا رہی تھیں، کیونکہ آصف ان کا اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا اور وہ اپنے بیٹے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ میرال اب پہلے سے بہتر تھی، لیکن اس کو بہت زیادہ چوٹیں آئی تھیں۔ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، کافی دنوں ہسپتال میں رہی۔ آصف بھی پاکستان واپس آ گیا تھا۔ ان کا اپنے نند و نندوئی سے بہت جھگڑا ہوا۔ آصف نے تو ہاتھ بھی اٹھایا اور اپنی بہنوئی پر اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ بہت طاقتور تھا، جسامت سے بھی کافی مضبوط تھا، جبکہ آصف پردیس میں رہ کر کمزور ہو گیا تھا۔ یا شاید میرال کے حادثے کے بارے میں جان کر ایک دم سے کمزور اور بوڑھے لگنے لگے تھے، کیونکہ میرال ان کی لاڈلی بیٹی تھی۔ میرال میں ان کی جان بستی تھی۔ سائن بھی بہت دکھی تھا اور بہت غصے میں بھی تھا، مگر آصف اور میں نے اس کو کسی بھی غلط اقدام سے روکے رکھا۔ آصف نے اپنی بہن سے سارے رشتے ختم کر دیے اور اپنا آبائی مکان بیچ دیا اور اپنی بہنوں کو ان کا حصہ دیا اور خود اپنے لیے الگ گھر لے لیا، جہاں پر ہم لوگ شفٹ ہو گئے۔ میری ساس نے بھی اپنی بیٹی سے تعلق ختم کر لیا اور ہمارے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ اس حادثے کے بعد آصف کا دل اپنی بہن اور بہنوئی سے بالکل اٹھ گیا تھا اور ان لوگوں سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ ایک ماہ بعد میرال ہاسپٹل سے گھر آئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ میرال بالکل صحت یاب ہو گئی تھی۔ آصف نے اس کا بہت اچھا علاج کروایا تھا، اس لیے بواسیر جیسے مرض سے بھی اس کی جان چھوٹ گئی تھی اور وہ بالکل تندرست ہو گئی تھی۔ مجھے ایسے لوگوں کی بے حسی پر حیرت ہوتی ہے جو ظلم کرتے ہوئے اللہ پاک سے نہیں ڈرتے، ان کو ذرا برابر خوف نہیں آتا۔ ایسے لوگ خود کو نعوذ باللہ زمین کا خدا سمجھے بیٹھے ہیں۔ ان کو لگتا ہے وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے اور ان کو کبھی زوال نہیں آئے گا، اور یہی حال میری نند اور نندوئی کا بھی تھا۔ ایک سال بھی بمشکل گزرا تھا کہ ایک روز اچانک میرا نندوئی ہمارے گھر آ گیا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کہیں سے بھی وہ پہلے والا طاقتور آدمی نہیں لگ رہا تھا، بہت کمزور لگ رہا تھا۔ پہلے جیسی شان و شوکت کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے برسوں سے بیمار ہو۔ اس کے سر میں بال بھی نہیں تھے اور چہرے پر وہ پہلے جیسا روب اور تنتنا بھی نہیں تھا۔ آصف بھی اس کے حالات دیکھ کر چونک گیا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کو وہاں سے چلے جانے کو بولتے، وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگا اور ہمارے آگے ہاتھ جوڑ لیے اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم لوگوں پر بہت ظلم ڈھائے ہیں۔ اس ظلم کی سزا ہمیں بہت بری ملی ہے۔ ہمارا جوان اور قابل بیٹا راحیل اپنی بات پوری نہ ہونے کے صدمے میں اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کی موت کے صدمے سے تمہاری بہن پاگل ہو چکی ہے اور میں کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو گیا ہوں اور بہت زیادہ تکلیف میں ہوں۔
جب مجھے اس بیماری کے بارے میں معلوم ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ مرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں تم دونوں مجھے معاف کر دو اور میرال سے کہو مجھے معاف کر دے۔ حالانکہ میں معافی کے لائق نہیں ہوں، پھر بھی چاہتا ہوں کہ تم سب کی معافی مل جائے تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ امی بھی مجھ سے ناراض ہو کر اس دنیا سے چلی گئیں۔ خدا کے لیے تم لوگ بھی مجھے معاف کر دو۔ اس کی باتیں سن کر ہمارے دل نرم پڑ گئے، کیونکہ ہمیں احساس باقی تھا ہم پتھر کے دل نہیں رکھتے تھے۔ آصف نے اس کی ساری زیادتیاں اور ظلم معاف کر دیے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اسے معاف کر دیا۔ آصف تو ان کا اپنا تھا، اس کا دل بہن کی حالت سن کر، جوان بھانجے کی موت سن کر اور بہنوئی کی اس حالت میں دیکھ کر تڑپ گیا تھا، مگر میں کیا کرتی؟ اسے دیکھ کر مجھے وہ سب یاد آیا جو ظلم اس نے مجھ پر ڈھائے تھے، اس کی ساری زیادتیاں ایک طرف، مگر جو اس نے میرال کے ساتھ کیا اس کے لیے تو میں اسے کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ میری آہ سنی گئی تھی، اس شخص کی پکڑ ہو گئی تھی۔ پھر آصف نے مجھے سمجھایا، مرتے ہوئے شخص کو معاف کر دو، اللہ اس کا اجر دے گا۔ تب جا کر میں نے دل بڑا کر کے اسے معاف کر دیا اور وہ روتا رہا اور پھر چلا گیا۔ اس نے جاتے جاتے بتایا کہ چھوٹا بیٹا شامیر ملک سے باہر چلا گیا اور وہاں کی لڑکی سے شادی کر کے وہاں سیٹل ہو گیا اور ہم سے ہر تعلق ختم کر لیا۔ میرال کے ساتھ ایسا سلوک کرنے پر اور پھر جوان بھائی کی موت پر وہ مجھ سے ناراض ہو گیا تھا۔ تب سے ہم اس کے لیے تڑپ رہے ہیں، مگر اس سے کوئی رابطہ نہیں، نہ جانے کس حال میں ہوگا وہ۔ اس شخص نے ہمیں اولاد کے نام پر تڑپانا چاہا، مگر آج وہ خود اپنی اولاد کے لیے تڑپ رہا ہے، اسے ملنے کو ترس رہا ہے۔ میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ میرا شوہر، میرے بچے میرے ساتھ ہیں اور میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں، کیونکہ ضمیر پر بوجھ لے کر جینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو صحیح راستے پر چلائے، آمین۔